اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 66، 67، 68، 69 یعنی 66، 67، 68، 69 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر کے مشرکین مکہ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی ہیں اور اس وقت کے مسلمانوں کو بھی نصیحتیں کی گئی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ جو آیات ہیں اور اس کے جو معنی اور مفہوم ہے یہ عام ہے، اور ان آیات سے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی زمانے میں پیدا ہونے والا انسان آسانی کے ساتھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے، ہدایت اور صراط مستقیم کے راستے پر چل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا اور وہی حق ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں کہ ہر بات تم کو منوا کر کے چھوڑو۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا اور وہی حق ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، ہوا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، وہی، اور یہاں پر ہوا سے مراد قرآن کریم اور اس کی آیات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے مراد وہ خبر بھی ہو سکتی ہے جس میں مشرکین کو عذاب دیا جاتا ہے، یا پھر قرآن کریم میں جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی خبریں بتلائی ہیں وہ خبریں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کریم کی آیات یا مجرموں کو جو سزا دینے کی خبریں دی جاتی ہیں یا پھر قیامت کی جو خبریں ہیں، یہ سب اپنے آپ میں ایک اٹل حقیقتوں میں سے ہے، بالکل اٹل حقائق ہیں جس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ کے سامنے جو ہم قرآن کریم کی آیات پیش کرتے ہیں اور تم لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے کو اختیار نہیں کیا تو عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اگر تم اس کو جھٹلاتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ہر بات بالکل تم سے منوا کر کے چھوڑوں، میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو واضح طور پر کھلے انداز میں تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ محترم سامعین کرام، دراصل یہی ذمہ داری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی اور امت کے تمام لوگوں کی، اور خاص طور سے جو علماء کرام اور دعات ہیں ان کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ بغیر کسی لاگ لپیٹے کے، کسی کی خوشی اور ناراضگی کو سامنے رکھے بغیر حق بات کو بالکل کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیں، ملمہ سازی کر کے، لوگوں کو خوش کر کے کوئی بھی بات بیان نہ کرے، بلکہ حق بات بالکل صاف ستھرے انداز میں، دو ٹوک انداز میں سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ اب وہ مانتے ہیں تو ان کی مرضی، نہیں مانتے ہیں تو ان کی مرضی، وہ کسی کے اوپر داروغہ نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے ظہور کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم لوگ اس کو جان لو گے۔ ہر خبر کے لیے اس کو ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم اس کو جان لو گے۔ اس کو مثالوں سے اگر سمجھنا ہے تو آپ دیکھیے صحیح البخاری کتاب المناقب کی روایت ہے، انصار مدینہ کے ایک بڑے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے گئے اور اپنے حلیف، اپنے دوست امیہ بن خلف کے پاس وہ جا کر کے رکے اور جا کر کے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ابو جہل نے یہ پابندی لگا رکھی تھی، یہ قانون بنا رکھا تھا کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ میں داخل ہونے بھی نہیں پائے
اور کعبہ کا طواف بھی نہیں کرنے پائے۔ اب یہ جو امیہ بن خلف تھا یہ دوستی اور رواداری کے چکر میں آ کر کے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور جا کر کے طواف کرانے لگا۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، اسی دوران ابو جہل کی نظر پڑ گئی اور آ کر کے گرم ہو گیا، برسنے لگا۔ کیسے تم آ گئے؟ تم کو آنے کی اجازت کس نے دی؟ تم لوگوں کو یہاں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کڑک کر کے کہا کہ اگر تم مجھ کو طواف سے روکو گے تو یہ جو مدینے کے راستے میں جو تمہارا جو قافلہ جاتا ہے تجارتی، اس کو ہم روک کر کے تمہاری ناک میں دم کر دیں گے۔ تو امیہ بن خلف جو بازو میں کھڑا تھا کہا کہ دیکھو یہ ابو جہل جو ہے یہ مکہ کا سردار ہے، اس کو زیادہ زور سے مت بولو، اس سے ذرا سا آرام سے بات کرو۔ تو سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اس ابو جہل کی طرفداری کرتے ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوگے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ کیا اسی مکہ کے اندر؟ کہا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تمہارے قتل کی جو وجہ بنے گا وہ یہی ابو جہل بنے گا، یعنی ابو جہل کی وجہ سے ہی تم کو قتل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے تاریخی اور تفسیری اور سیرت کی کتابوں کے اندر کہ جب غزوہ بدر ہوا تو امیہ بن خلف کو یہی ابو جہل مجبور کر کے مدینہ غزوہ بدر کے لیے لے گیا، اور وہاں جانے کے بعد دونوں بڑے ہی ذلت و رسوائی کے ساتھ قتل ہوئے۔ ابو جہل بھی قتل ہوا اور امیہ بن خلف بھی قتل ہوا۔ حالانکہ امیہ بن خلف جانے کے لیے ریڈی نہیں تھا، لیکن پورے طور پر مجبور کر دیا جانے کے لیے ابو جہل نے۔ تو یہاں پر اصل بتلانا یہ مقصود ہے کہ جو خبر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر سے پہلے امیہ بن خلف کو دیا تھا، اس کے ظاہر ہونے کا وقت کب تھا؟ غزوہ بدر تھا۔ ایک خبر ملی اور ظاہر کب ہوا؟ غزوہ بدر میں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو بھی خبر دی جاتی ہے وہ اپنے وقت مقرر پر ضرور بھی ضرور ظاہر ہوگی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گی۔ یہاں پر ہمارے لیے نصیحت کیا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، جس میں جو قیامت اور قیامت کے جو حقائق اور کیفیات اور وہاں کی جو ہولناکیاں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ان کو صرف سنا نہیں جائے، یقین بھی رکھا جائے کہ قیامت ہوگی۔ اور اگر ہم مجرمین کے صفات میں سے نکل گئے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو مجرمین کا قیامت کے دن ہونے والا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہمارے لیے بڑی نصیحت کی ہیں کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی خبریں دی جا رہی ہیں وہ اپنے وقت پہ ہر حال میں ظہور پذیر ہوں گی، ہم کو اس سے پہلے اس کی تیاری کر لینی ہے۔ اس سے پہلے ابھی کچھ قانون آتے رہتے ہیں نا، آئی ڈی بدلنے کا، اس کے اندر کریکشن کرانے کا، اگر یہ نہیں کیا تو وہ ہو جائے گا، اس کے لیے ہم کتنی تندہی کرتے ہیں، کتنی تیزی کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں میں گیا تھا آدھار کارڈ والے کی دکان پر اور آئی ڈی کا کریکشن کرنے والے کی دکان پر، اس کو پانی پینے کی فرصت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو بڑی دہشت ہو گئی ہے کہ کل کے ڈیٹ میں اگر انڈین ناگرک سے ہم کو خارج کر دیا گا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے، ذرا آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیجیے، آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیجیے کہ وہاں ہمیں پہنچنا ہے اور پہنچ کر کے اپنے تمام معاملات کی جو ہے تصفیہ کرانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اس سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب اس کی خبر دے دی گئی ہے تو وہ اپنے وقت پر ہر حال میں آئے گا۔ اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے اس کو ظاہر ہونے کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم اس بات کو جان لو گے۔ محترم سامعین کرام، اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دیکھیں ایسی لوگوں کی مجلسوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے آپ دور ہو جائیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ اس مجلس میں دوسرے موضوع پر بات ہونے لگے تب آپ وہاں پر بیٹھیں، نہیں تو وہاں سے دور ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو جیسے ہی یاد آئے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یاد آتے ہی آپ ظالم قوموں کے ساتھ بالکل نہ بیٹھیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 68، اور یہ مکی صورت ہے، اور بالکل یہی معنی اور مفہوم کی ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 140 یعنی 140 نمبر کی آیت کریمہ سورہ نساء کی
آیت کریمہ میں کمپلیٹ تلاوت نہیں کروں گا، وہاں پر بھی بالکل یہی مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے نازل کر دیا ہے کتاب کے اندر کہ جب تم دیکھو کسی مجلس کے اندر اللہ کے آیات کو جھٹلایا جا رہا ہو، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کا انکار کیا جا رہا ہو، تو تم وہاں پہ ہرگز مت بیٹھو۔ اگر تم بیٹھو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی مخالفت کی جا رہی ہو، ابھی مخالفت سے مراد یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ جو کفار مشرکین مخالفت کرتے ہیں، ہم لوگ بھی مخالفت کرتے ہیں، قدم قدم پہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے ان کی غیبت کر کے اللہ کے آیات کی مخالفت کرتے ہیں، کسی نادان اور ناجانکار مسلمان کے اوپر تہمت اور بہتان لگا کر کے بھی ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور ایسی مجلسیں تو ہمارے یہاں خوب خوب جمتی ہے، جہاں پر چاہے جما لیتے ہیں ہم لوگ۔ اس کے لیے مسجد، مدرسے اور پاکیزہ اور مقدس جگہوں کی کوئی قید نہیں ہے، جہاں پر چاہتے ہیں اس طرح کی مجلس جمتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر ایسی مجلس ہو جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مخالفت کی جا رہی ہو، انکار کیا جا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات میں نکتہ چینیاں کی جا رہی ہو، تو ایسی مجلس میں آپ ہرگز نہ بیٹھے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ کو وہاں پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شیطان بھلا دیتا ہے اور آپ کو یہ بات یاد نہیں رہتی ہے تو جیسے ہی یاد آئے آپ فوراً اس مجلس سے علیحدہ ہوئیے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیے، جو اگلی آیت کریمہ ہے، دونوں آیت کو ملا کر کے معنی اور مفہوم کو متعین کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، ظالم لوگوں کے حساب میں سے کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے، ظالم لوگوں کے حساب میں سے کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے، لیکن نصیحت ان کے اوپر ضروری ہے تاکہ وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی مخالفت کی جا رہی ہو، لوگ بیٹھ کر کے خوب مزے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی مخالفت والی باتیں کر رہے ہوں، تو آپ ایسی مجلس میں نہ جائیے۔ البتہ ایک مقصد سے آپ جا سکتے ہیں، اگر ان کو سمجھانا ہو، ان کو بتانا ہو، ان کو حق کی بات سمجھانی ہو، ان کو یہ بتلانا ہو کہ آپ کا یہ جو کام ہے یہ اچھا نہیں۔ ایسا نہیں کہ جس مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی مخالفت کی جا رہی ہو اور آپ وہاں پر سے بیٹھ کر کے خوب ٹھنڈے دل سے سنیں کہ اب مزہ آ گیا، آج فلاں کی جو ہے عزت کو اتار لیا گیا، آج فلاں کو خوب ذلیل کر دیا گیا، آج ہمارے امام صاحب نے تو فلاں مسلک کی دھجیاں اڑا دی، حالانکہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اب وہاں پر بیٹھ کر کے دل کو ٹھنڈا رکھ کر کے اگر قرآن و حدیث کے مخالفت والی بات سنتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں میں اور کافروں اور منافقوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ایسے لوگوں میں۔ انکم اذا مثلہم، بالکل یہ کافروں اور مشرکوں جیسے ہیں یہ لوگ۔ آپ اس مجلس میں بیٹھنا اگر چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی ریزن ہوگا، ایک ہی کنڈیشن ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں تو ایسی مجلس میں بیٹھیے، اگر نہیں سمجھا سکتے ہیں تو الگ ہو جائیے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے گناہ کا وبال اسی آدمی پر ہے جو اس سے اعراض کرنے والا اور ان کو سپورٹ نہیں کرنے والا ہے، ان کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے آدمی کے اوپر نصیحت کرنا فرض ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے اور کتاب و سنت کی ڈگر پر چلنا شروع کر دے اور ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بن کر کے اس روئے زمین پر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے آگے بھی آپ کے سامنے یہی سب باتیں پیش کی جائیں گی جو اس صورت کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔